اپنی زبان سے اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے، یعنی دل میں اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک شخص جو کسی عمل کوتاہی میں مبتلا ہے، کہ اگر وہ کسی دوسرے بھائی کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکنے کا حکم دے تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ ہر بندے میں جو چیزیں فرض ہے، ایک اپنے نفس کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور دوسرا دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر کسی بندے سے ایک حکم کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اسے دوسرے حکم کی ادائیگی میں پر عمل ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس پر دوہرا گناہ اکٹھا نہ ہو۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اکمل اور بہترین طریقہ، افضل طریقہ، اصل حکم یہی ہے کہ انسان جن باتوں کا دوسروں کو حکم دے رہا خود اس پر عمل پیرا ہو، اور جن باتوں سے روک رہا ہو اسے پرہیز کرے۔ اب انسان اپنی بیوی اور اپنی ہم سفر کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، وہ بھی ایک صدقہ ہے جس میں انسان کے اپنی عزت کی حفاظت، پاک عفت کی حفاظت اور پاک دامنی، اور اس کے ساتھ ساتھ صالح اولاد کا حصول مقصود ہو، جن کی تعلیم و تربیت وہ اللہ کے مرضی کے مطابق کرے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اور ہر عمل میں نیک نیتی ہی عمل کی سب سے بڑی اہمیت ہے، اور وہی عام عمل کو بھی اللہ کے ہاں عبادت کا درجہ دلا سکتا ہے۔ حلال کو اختیار کرنا، حرام سے بچنا باعث اجر و ثواب ہے، اور جن تمام چیزوں کو جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے اس کو اللہ کا حکم اور اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو کھانا یا اس کو استعمال کرنا، اور حرام چیزوں کو اللہ کے حکم سمجھ کر اس سے بچنا نیکی اور عبادت ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال کی دعا کرے اور حرام سے پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اپنی امت کو سکھلائی ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ اپنے حرام سے بچا کر اپنے حلال کردہ چیزیں میرے لیے کافی کر دیں، اور اپنے فضل کے ذریعے اپنے سوا دوسروں سے مجھے بے نیاز کر دیں۔ نیکی اور خیر بلائی کے بہت سارے راستے ہیں۔ اگر کسی کو کسی خاص نیکی کی استطاعت نہیں ہے تو وہ دوسری نیکی اور دوسرا عمل جو اس کے لیے میسر ہو اس کو انجام دے، اور جو غریب ہونے کی بنا پر صدقہ خیرات نہیں کر سکتا وہ اللہ کا ذکر، توبہ، استغفار اور زیادہ سے زیادہ تسبیح، تحلیل، تمجید کو لازم پکڑے، اور جس سے وہ مالدار جنت میں مالداروں کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مریض ہے، دوست احباب اسرات، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو جہاں جہاں جو مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی سعادت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔